کوئی ایسا طریقہ جس سے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری نیک مرادیں پوری ہوں اور ہمیں دنیا میں عزت ملے، لوگوں سے محبت ملے، وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وہ طریقہ نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو برکتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں مگر ان کو ہمارے گناہوں نے روکا ہوا ہے۔ ہم لوگ ایک کمرے میں تھے، گرمی تھی، ایک بچہ بار بار بٹن بند کر دیتا تھا پنکھے کا، تو گرمی اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہم حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو مجھے اس دن خیال آیا کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے عزت اور رزق کے دروازوں کو بنایا ہے، ہم ان گناہوں کے ذریعے سے اس کے آف بٹن کو دبا دیتے ہیں اور وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور بجائے رزق میں انسان کو سکون ملنے کے الٹا پریشانی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری یاد سے آنکھ چرائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اچھا، روزی کو تنگ کرنے کا کیا معنی؟ کہ پریشان ہی ہوگا روزی کی طرف سے۔ آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہ الٹا اور پریشان ہوتے ہیں۔ کیا وہ جی 2 کنٹینر وہاں بھیجے تھے وہ رک گئے، 1 کنٹینر یہاں بھیجنا تھا رک گیا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا، ان کے پیسے پھنسے ہی رہتے ہیں۔ فلاں نے اتنے پیسے دینے تھے وہ دے نہیں رہا، تو پریشان ہی ہوتے ہیں پیسے کے پیچھے۔ اور کئی مرتبہ ایکسپینشن کے چکر میں شیطان ڈال دیتا ہے۔ اچھی بلی فیکٹری تھی، چلا رہے تھے، مزے کی زندگی گزار رہے تھے، ذہن میں خیال آیا ہم اس کی کیپیسٹی کو بڑھا لیں۔ اب کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کبھی تو بینک سے لون لیا، کبھی لوگوں سے لون لیے، اب وہ لون ایسا ہوتا ہے کہ اس کو واپس پے نہیں کر سکتے تو پریشان۔ تو پریشانی پریشانی، پیسہ ہے لیکن ساتھ پریشانی بھی ہے۔ پھر آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی کہ لیکوڈیٹی نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے پریشانی زیادہ ہو گئی ہے۔ پیسہ ہوتا ہے بینکوں میں ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے کاغذوں میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ان کے نہیں ہوتا۔ بس ان کی فیکٹریوں کی کیپیسٹیز بڑھتی جاتی ہیں اور وہ پریشان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس طرح سے ہر وقت پریشان۔ وہ طریقہ جس سے کہ انسان کو دنیا میں عزت ملے، سکون ملے، محبت ملے، وہ نیکی کا راستہ ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے نیکی کے راستے کو اپنایا اللہ نے ان کے قدموں میں دنیا کو لا کے ڈال دیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک سال میں 365 کپڑے بدلتے تھے، جوڑے بدلتے تھے۔ ایک بندے نے کہا ہوا تھا حضرت میں آپ کو روزانہ ایک نیا سوٹ سلوا کے دوں گا، آپ وہ پہن کے درس دیا کرنا۔ تو حضرت روزانہ نیا سوٹ پہن کے درس دیتے تھے، پرانے سوٹ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں ہے کوئی ایسا بزنس مین، کوئی امیر آدمی جو یہ بتائے کہ جی میں سال کے 365 سوٹ نئے بدلتا ہوں؟ بڑے سے بڑے امیر آدمی بھی 1 درجن 2 درجن کپڑے بدل لیں گے، وہی 2 کے پہنتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ امیر کہلاتے ہیں، وزیر کہلاتے ہیں،
اور جن کو ہم فقیر کہتے ہیں اللہ ان کو سال میں 365 سوٹ نئے بدلواتا ہے. یہ جو ہے نا مسلح کی بادشاہی، یہ عجیب نعمت ہے، سمجھ میں نہیں آتی. انسان دیکھنے میں فقیر ہوتا ہے لیکن حقیقت کا امیر وہی ہوتا ہے، وہ دلوں کا بادشاہ ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہ تو جسموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ والے یہ انسانوں کے دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں. اصل حکومت تو ان کی ہوتی ہے اور وہ ان کو نیکی کی وجہ سے ملتی ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جو بچہ ماں باپ کی بات مانتا ہو، پڑھائی شوق سے کرتا ہو، ماں باپ کی عزتوں کا سبب بنتا ہو، تو ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں. وہ بچہ کبھی فرمائش کرے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو ماں باپ آدھی بات سنتے ہی اس کی بات کو پورا کر دیتے ہیں. اور جو بچہ ضدی ہو، بہانے باز ہو، کام چور ہو، ماں باپ کے دل دکھائے، وہ اگر کہتا بھی رہے کہ مجھے فلاں چاہیے تو ماں باپ سنی انسنی کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اس کی مراد پوری فرما دیتے ہیں. اور جو انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے وہ پھر ہاتھ اٹھا کے جتنا مرضی دعائیں مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنا انسنا کر دیتے ہیں. تو جس نے نیکی کی اور نیکی کی زندگی کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں. اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں. اللہ اپنے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ ہدیہ پیش کیا. حضرت کی عادت تھی کہ اگر کوئی بندہ سنت کی نیت سے ہدیہ پیش کرتا تھا تو لے لیتے تھے، اور اگر کوئی ان کو غریب سمجھ کے ہدیہ پیش کرتا تھا پھر نہیں لیتے تھے. استغنا تھا طبیعت کے اندر. اس نے کوئی بات ایسی کر دی کہ جس سے یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے محتاج ہیں اور فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، اور میں ان کو یہ دے رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا نہیں، میں آپ کا ہدیہ نہیں لوں گا. وہ بڑی محنت کرتا رہا، حضرت نے نہ کر دی. واپس گھر جانے لگا تو اللہ کی شان کہ جب وہ جوتوں والی جگہ پر پہنچا دروازے کے قریب، اس نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے جوتے پڑے ہوئے دیکھے. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو ہدیہ لے کے آیا ہوں، حضرت قبول نہیں کرتے تو کیا کروں. اس نے وہ جو پیسے تھے چاندی کے سکے وہ حضرت کے جوتے کے اندر ڈال دیے. حضرت تھوڑی دیر کے بعد جب گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے جوتے پہننے لگے تو پتہ چلا کہ جوتوں کے اندر تو پیسے پڑے ہوئے ہیں. نکالے تو یہ وہی پیسے تھے جو بندہ ہدیہ دیتا تھا، اور حضرت نے اس کو نہ کر دی تھی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ دیکھو، جو دنیا کو ٹھوکر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں یوں لا کے ڈال دیتے ہیں، اس کے جوتوں میں لا کے ڈال دیتے ہیں. اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کو اپنا مقصود بنائیں گے تو یہ دنیا خود بخود ہمارے پیچھے آتی جائے گی. اس لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ انسان نیکی کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو سنوارتے ہیں، اس کے کاموں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت عزت ڈال دیتے ہیں. یہ زندگی کو اچھا گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ خواہشات نفسانی کو توڑنے میں خواہشات پوری ہوتی ہیں. ظاہر میں انسان سمجھتا ہے جی مجھے تو خواہشات کے خلاف کرنا پڑے گا. ہاں، ہمیں اپنی خواہشات کے خلاف کرنا پڑے گا،
لیکن اللہ ہماری خواہشات کو پورا کر دیں گے. ہمارے مشائخ نے اس کو کہا ہے مقام تسخیر. مقام تسخیر، جب یہ کسی بندے کو مقام نصیب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے میں ایک درویش آدمی تھے، مگر اتنے ان کو ہدیے ملتے تھے کہ ان کے دسترخوان پہ کئی ہزار آدمی ایک ایک وقت پہ کھانا کھایا کرتے تھے. چنانچہ وہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو 2000 5000 10,000 ریال پہلے صدقہ کرتے تھے، پھر سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے. اور جب کبھی بیرون ملک سے چکر لگا کے واپس جاتے تھے سلام کے لیے تو سلام پڑھنے سے پہلے 50,000 ریال صدقہ کرتے تھے غریبوں میں، پھر سلام کے لیے جاتے تھے. آج آپ بتائیں کون امیر آدمی ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ 50,000 صدقہ کرے اور پھر نبی السلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو. اللہ تعالیٰ یوں راستے کھول دیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر مال کے دروازے اتنے کھول دیے تھے کہ جب مال غنیمت آتا تھا اور سونے چاندی کا ڈھیر لگتا تھا اس ڈھیر کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، چھپ جایا کرتے تھے. اب بتائیں کہ وہ کتنا بڑا ڈھیر ہوگا کہ جس کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ چھپ جائے. چنانچہ حضرت عمر لانو کے دسترخوان پر ایک وقت میں 60,000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے. آپ بتائیں یہاں کے تو امیر لوگوں کے شادیوں پہ 60,000 بندے کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ وہ تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ شادی کا بچوں کا معاملہ پیش آتا ہے. حضرت عمر لانو کے دسترخوان پہ روزانہ 60,000 بندے کھانا کھاتے تھے. یہ دولت اللہ نے کہاں سے دی تھی؟ رزق کی برکت اللہ نے دی تھی. ایک بدو تھا، عام سا آدمی، اس کے دسترخوان پہ ہر روز 4 اونٹ ذبح ہوتے تھے. آپ بتائیں مجھے کوئی امیر بندہ ہے کہ جس کے گھر میں 4 بکرے روزانہ ذبح ہوتے ہوں؟ کروڑوں پتی بندے کے گھر کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے کہ 4 بکرے روزانہ ذبح ہوں، اتنے مہمان ہوں. اور وہ ایک بدو تھا اور اس کے دسترخوان پر 4 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے. اتنے لوگ تو اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. تو صحابہ رضوان نے دنیا سے منہ موڑا اور اپنے رب کو منایا. اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی. حضرت عمر رضوان نے حضرت معاذ رضوان کو ایک مرتبہ 2 لاکھ درہم ہدیہ بھیجے. انہوں نے ایک رات میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، 2 لاکھ درہم. سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا کو 50,000 درہم بھیجے. انہوں نے اسی وقت مدینہ کی بیواؤں کو بلوا لیا اور صدقہ کر دیے سب پیسے. باندی آئی کہ جی آپ روزے سے ہیں اور افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. فرمانے لگی تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں نے تو اب سب صدقہ کر دیا، میرے پاس تو افطاری کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا. حضرت عمر لانو نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو 50,000 درہم بھیجے جو ان کا حصہ بنا تھا. جیسے ہی مال ان کے پاس آیا انہوں نے اسی وقت سارے کے سارے جو ہے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے. جب پورا مال تقسیم ہو گیا تو انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے دعا مانگی، اے اللہ امیر المومنین عمر بن الخطاب کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ آئندہ مجھے پیسے بھیجا کریں. اے اللہ ان کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ مجھے پیسے بھیجیں. تو اس راستے پہ اللہ تعالیٰ دنیا قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح دنیا کے دروازے کھول دیے تھے. اگر وہ چاہتے کہ میں مسجد کی دیوار ایسی بناؤں کہ ایک اینٹ سونے کی ہو اور ایک اینٹ چاندی کی ہو، مجھے پکا یقین تھا کہ حضرت ایسی مسجد بھی بنا جاتے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله